کیا سمجھتے ہیں سیاسی انتقام کے لیے کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے یہ ریڈ کروائی ہے جو اس میں ملوث ہے؟ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو اس میں گندہ کرنے کی کوشش کی گئی. ضلعی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کا آگے کا کیا لائے؟ کیا ایڈمنسٹریشن پوری کی پوری 200 کی برات کو اٹھا کے لے جائے گی؟ ایڈمنسٹریشن کی طرف یہ کارروائی کی گئی ہے، سیاسی انتقام ہے، تو اس کے والے نہیں، میں نے تو بیسیکلی آپ کو کہا ہے ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ڈی پی او لگائے اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کہ میڈیکل کی فیسلٹی بھی موجود ہے کہ کون بندہ ڈرنک ہے، کون سے ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہیں جو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں. صحیح طریقے سے اس فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو آپ کی ایف آئی آر ہے اسی کو ہی چاک نہیں کر سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید کلیم شاہ. ناظرین، 2 روز قبل جہلم میں ایک شادی کی تقریب پر پولیس نے ریڈ کیا اور 20 افراد کے قریب زیر حراست لیے، جن کو عدالت نے بعد میں باعزت بری کر دیا. یہ سارا کیا معاملہ تھا، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ نارتھ پنجاب زاہد اختر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو شادی کی تقریب پر پولیس نے ریڈ کیا ہے، بعد میں ان کے بیان آئے ہیں، انہوں نے میڈیا پہ بیان دیا کہ ہمارے ساتھ ایک سیاسی یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس سوال کا جواب یہ دوں گا کہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ بالکل جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کسی بھی ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، یا دوسری چیز جو ہماری ایک شادی کی نجی تقریب ہے اس کے اندر تمام یہ دوستوں کا ایک پروگرام تھا جس میں یہ سب شامل تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس نے اگر کوئی غلطی کی ہے اور اس نے کوئی جرم کیا ہے تو یہ ایڈمنسٹریشن کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ ان میں سے کون کون بندہ ذمہ دار ہے اور کون کون بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. اگر آپ 21 بندوں کے اوپر جو ہے وہ پرچہ کاٹ دیتے ہیں اور اس میں سے عدالت 17 کو ڈسچارج کر دیتی ہے جن کے اوپر چارجز ہی نہیں عائد ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت بڑا ایڈمنسٹریشن کا فلا ہے. ایڈمنسٹریشن اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہ گئے ہیں وہاں پہ اور انہوں نے جا کے ان سب کو زیر حراست لیا ہے تو وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ ان میں سے ایکیوزڈ کون ہے. ان کے پاس اگر ویڈیو ایویڈنس موجود ہے فائرنگ کا، اور ان کے پاس یہ بھی پتہ ہے کہ میڈیکل کی فیسلٹی بھی موجود ہے کہ کون بندہ ڈرنک ہے یا نہیں ہے، تو آپ تو اسی وقت فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس کے اندر فلا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو آپ کی ایف آئی آر ہے اسی کو ہی چاک نہیں کر سکے. ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون کون بندہ جو ہے اس نے جرم کیا ہے. آپ ایک مثال لے لیں، کوئی ایک شادی ہے، اس کے اندر کوئی بندہ شراب پی کے آ جاتا ہے، تو کیا ایڈمنسٹریشن پوری کی پوری 200 کی برات کو اٹھا کے لے جائے گی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرنک ہیں؟ یا یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ الزام ہے کہ وہاں پہ شادی کی تقریب میں جو ہے شراب نوشی کی گئی اور فائرنگ کی گئی ہے. نہیں، بیسکلی بات یہ ہے کہ ایک یہ دوستوں کی نجی محفل تھی، ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پہ سب لوگ انویٹیشن کے اوپر گئے ہوئے تھے، کوئی 22-23 لوگ جو تھے، اس میں سے ہم بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کو اس میں گندہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ذمہ دار صحافت ہے، اس کی ضرورت ہے. صحافیوں کو باشعور ہونے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی حضرات اس کو صرف ایک چٹخارے کے لیے یا اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان نوجوانوں کا ایک کیریئر ہے. یہ وہاں پہ ڈاکٹرز بھی تھے، وہاں پہ انجینئرز بھی تھے، وہاں پہ ماشاءاللہ بزنس مین بھی تھے، بڑے اچھے خاندان سے سارے تعلق رکھنے والے بچے بھی تھے. اگر بیچ میں سے کوئی ایسے لوگ جنہوں نے کوئی ایسی غلط حرکت کی ہوئی ہے یا جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو پھر کیٹیگوریکلی یہ دیکھیں کہ وہ کون ہے. عدالت اگر 17 بندوں کو ریلیف دے رہی ہے تو جو پولیس کا ادارہ جن کا روز کام ہی یہی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان میں سے کون کون ایسے لوگ ہیں جو ڈرنک ہیں اور کون سے ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہیں جو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہیں. یہ تو سمپل بات ہے کہ 20-21 لوگ یہ سارے کے سارے اس چیز میں ملوث نہیں تھے، جو کہ عدالت نے بعد میں ثابت کیا.
ہمارا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی نمائندے کو سامنے لے کے آنا اور پاکستان تحریک انصاف کی بدنامی کرنا انتہائی غلط بات ہے. اس میں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہمارے یوتھ ونگ کے حمزہ جاوید موجود تھے اور باقی تمام پارٹیز کے تعلق رکھنے والے یا ان سے منسلک لوگ بھی موجود تھے, کیونکہ یہ پارٹی بیس تو فنکشن تھا ہی نہیں. تو آپ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ لے کے آئیں. یہی پرنٹ میڈیا پہ, یہی سوشل میڈیا پہ ایک حد تک امیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹنگ تھی, جس کو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں. اور میں یہ بالکل بڑے کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اس معاشرے میں ذمہ داری, احساس ذمہ داری ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم صرف اپنی ریٹنگ کے لیے, اپنے چٹخارے کی اس 2 منٹ کی ایک خبر کے لیے لوگوں کی عزت کو پامال کر رہے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات ہے اس معاشرے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق تھا, یہاں پہ یہ ریڈ ہوئی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں سیاسی انتقام کے لیے کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے یہ ریڈ کروائی ہے جو اس میں ملوث ہے؟ میں تو اس میں ایڈمنسٹریشن کو جی سب سے بڑا فالٹ یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ان میں سے کون لوگ ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں. تو اگر آپ کے پاس جن کو ساری زندگی ہو گئی ہے, جن کو ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ڈی پی او لگائے اس وجہ سے گیا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں, آپ کو اگر کوئی اطلاع ملی اور آپ نے جا کے اس جگہ کے اوپر چھاپا مارا ہے, تو آپ کو اگر جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس جو اسلحہ ہے اس کا لائسنس چیک کریں. آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اگر کسی کے چلانے کا, تو آپ اس ایویڈنس کے مطابق دیکھیں کہ کون بندہ وہ فائرنگ کرنے والا تھا. اور دوسری چیز کہ اگر کوئی بندہ ڈرنک ہے تو اس کے پاس تو آپ کے پاس میڈیکل لیگل کی ساری فیسلٹی موجود ہے, تو آپ میڈیکل حاصل کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون ان میں سے ڈرنک ہے یا کس کس نے ڈرنک کیا ہوا ہے. وہ لوگ ضرور آپ ان کو چارجز, آپ آرٹیکل 11 کے تحت ان کو سزا دیں. جو آپ کا دوسرا ہوائی فائرنگ اور ویپن وداؤٹ لائسنس 13B جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کا جو بنتا ہے آپ اس کے اوپر ضرور FIR کاٹیں, لیکن ان سب کو ایک ہی صف میں تو نہ کھڑے کر دیں کہ جس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا وہ آپ سارے کے سارے اس شادی کے گھر کو آپ نے ایک ایسی وہ لوگوں کو مینٹل ٹارچر کیا, ان تمام لوگوں کو ایسا مینٹل ٹارچر کیا کہ یہ ایک بات اب اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں. ایک ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو پہلے ہاتھ میں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, اور جو لوگ اکیوز تھے یا جو لوگ واقعی جنہوں نے یہ کیا ہوا تھا ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی چاہیے تھی. اور دوسرا ہمارے صحافی جو بھائی ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے. وہ تمام تر چیزیں جو بیان کی گئیں, جو اخبارات میں لکھی گئیں, جو ٹی وی پہ بیان کی گئیں, اس میں سے کوئی بھی چیز حقیقت نہیں تھی. اگر آپ کو ایک معزز عدالت 17 لوگوں کو پرچے میں سے ڈسچارج کر رہی ہے, کہیں ان کو بالکل اکیوز ہی نہیں کیا گیا, انہوں نے کہا جی یہ 17 لوگ شامل ہی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اگر معزز عدالت کر سکتی تھی تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی تو اس کو کر سکتا تھا. یہ آج اس بات تک نوبت ہی نہ پہنچتی, اس بات کا اتنا بڑا بتنگڑ ہی نہ بنتا. یہ پہلے ہی ہاتھ اس کو کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہمیں آنے والے وقت میں ان چیزوں کو ضرور ایک ایسا بنانا چاہیے, نشانے جو ہے وہ ذمہ داری اپنا, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی احساس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو پہلے کسی بھی چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, چاہے وہ ہماری صحافی برادری ہو اور چاہے وہ ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو کسی کے اوپر الزام دینا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت ساری فیملیوں کو فرق پڑتا ہے, اس سے بہت سارے نوجوانوں کے آنے والے کیریئر کو فرق پڑتا ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی بھی احساس ذمہ داری اپنے اندر لے کے آئیں گے تو بہت سارا معاشرے میں بہتری کا کردار ادا کر سکیں گے. تو ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو یہاں کی مقامی قیادت ہے, ضلعی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کا, ان کا آگے کا کیا لائے عمل ہے؟
جب وہ ڈسچارج ہو گئے تو لائے عمل کیا ہے؟ ہم تو ابھی آپ نے آ کے میرے سے اگر سوال کیا تو میں آپ کو وہی اسی کی جو ہے وہ صفائی پیش کر رہا ہوں کہ اس میں وہ شامل ہی نہیں تھے جب ان کو عدالت نے ڈسچارج کر دیا۔ ایڈمنسٹریشن کی طرف یہ کارروائی کی گئی ہے، سیاسی انتقام ہے، تو اس کے والے نہیں، میں نے تو بیسیکلی آپ کو کہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو یہ چیزوں کے اوپر سامنے رکھنا چاہیے تھا اور اس کے مطابق لے کے چلنا چاہیے تھا۔ جب عدالت نے ان کو بری کر دیا تو اب اس کے اوپر کوئی ہماری طرف سے تو کوئی ایکشن نہیں ہے۔ عدالت نے بری جو کر دیا وہ ماشاءاللہ ڈسچارج ہو گئے اس کیس میں سے، انہوں نے جب کیا ہی کچھ نہیں تھا، وہ بالکل کلین اور نیٹ تھے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ان کے اوپر کوئی ایسا الزام یا دوبارہ کوئی ایکشن ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، 2 روز قبل جو یہ واقعہ ہوا یہ بہت ہی ہائی لائٹ ہوا، اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کی ہے، ان سے اس کے کیا حقائق تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کے کیا فیڈ بیک ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کلیم شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔